خدا آپ کو برکت دے۔ جی میرے بہن بھائی، اب وقت جو خداوند کے لیے مقرر تھے، میں بڑے عزت اور احترام سے پاسٹر مائیکل خان کو ویلکم کرتا ہوں، جنہوں نے آج کلام شیئر کیا۔ جی پاسٹر جی، ویلکم۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام، اور آپ سب کے لیے دعا ہمیشہ میں کرتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ میں خوش ہوں کہ آج پھر آپ کے ساتھ ہوں، اور خدا ان کے کلام کا سلسلہ جو خدا کی بادشاہی، اور پھر خدا کی بادشاہی کیا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ خدا کی بادشاہی اور اس میں شمولیت کی تیاری کیسے کریں، تیاری کے سلسلے کا دوسرا حصہ، اور اوور آل جو خدا کی بادشاہی ہے اس کا چھٹا حصہ آج میں آپ کے ساتھ لے کر پھر سے آیا ہوں۔ میں اس بات کے لیے رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے پر قادر ہے۔ آمین۔ گیت گائے جانے کے لیے دعائیں جو ہم نے ایک دوسرے کے لیے کی، میرے لیے کی، میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے اس میں میں نے شروع کیا پچھلے پیغام سے، اور پھر میں حواس خمسہ تک بات لے کر آیا، اور ہم نے پہلی حص پر بات کی، اور جب میں نے پہلی حص جو دیکھنے سے متعلق ہے اس کو اختتام کیا، اس حص کے سے متعلق بات چیت کا، تو اور بھی بہت کچھ بائبل مقدس میں پڑھا ہوا ہے لکھے کی صورت میں، جس پر ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو حواس خمسہ کے بارے میں بات جاری ہے۔ پہلی حص دیکھنے سے متعلق پر بات میں نے مکمل کی، لیکن ابھی بھی اس حص سے متعلق اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اور بھی شاید کتنے حصے اسی پر بات کرتے ہوئے گزر جائیں۔ لیکن دو باتیں میرے ذہن میں ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو دیکھنے کی حص ہے اس سے متعلق شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ ہم دنیاوی مسائل اور ان کے حل کے لیے دنیا پر نگاہیں جمائے رکھتے ہیں، اور اس پر اپنی نظریں نہیں لگاتے جو حل مشکلات ہے، مشکلات کا حل نکالنے والا ہے۔ یہ سوچ میں نے دانیل کی کتاب سے لی ہے، جہاں وہ فرماتا ہے کہ حل مشکلات کا کون کر سکتا ہے۔ تو میرے ذہن میں دو کردار آئے نئے نامہ میں۔ 38 برس سے بیمار شخص پانی کے ہلنے کی طرف دیکھتا رہا، اور پانی کے مالک کی طرف اس کی نظریں نہیں تھیں، لیکن جیسے ہی پانی کے مالک نے اس کے پاس آ کر اس سے بات کی، اس کی نگاہیں اس پر لگیں تو وہ شفا پا گیا۔ دوسرا، وہ عورت جو 12 برس سے بیمار تھی، اس کی نظریں دنیاوی حکیموں پر لگی رہیں۔ آپ پڑھے، وہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی نظر جب شافی عالم یسوع پر پڑی تو پھر وہ شفا پا گئی۔ تو یہ دو خیال تھے جو میرے ذہن میں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ ہم بائبل پڑھتے ہیں کن کن کی نگاہیں یسوع پر لگی رہیں، اور پھر انہیں کیا ملا۔ تو یہ دو کردار بھی تھے، لیکن جو اختتام میں نے کیا تھا، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ تو یہ ایک اضافہ میں نے اپنے پچھلی پیغام کی پہلی حصے سے متعلق آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسری حصے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو آئیے ایک تو پھر خداوند سے مدد مانگے۔ بھائی لاقت کے لیے میں شکر گزار ہوں، لیکن پھر سے میں اپنے آپ کے لیے اور آپ کے لیے پھر سے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ آج پھر ہم تیرے حضور میں ہیں۔ اس وقت جو میرے بہن بھائی اس آئی ڈی پر ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور آئی ڈی پر بھی موجود ہیں، میں ان سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل و ذہن عطا فرما۔ مجھے لفظوں کی ترتیب دے، اور میری ساری بے ثباتی کمزوریاں تیرے یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اور آج جب کہ ہم ان حواس خمسہ سے متعلق سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، جن کے استعمال کے وسیلہ سے ہم تیری آسمان کی بادشاہت میں شریک ہوں گے، اس کی تیاری کے لیے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔
ہم میں سے ہر ایک کی مدد کیے رکھ، یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ چلیں، پہلی حص پہ ہم نے مختصراً بات کی، دوسری حص بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آج ہم اس پہ بات شروع کرتے ہیں، سماعت، سننا۔ تو دوسری حص جو خدا نے انسان کو دی ہے وہ سننا ہے، سماعت، سننا۔ اور سننے کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو کان دیے ہیں، اور میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ دیکھنے کے لیے خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، لیکن ہماری آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، جن میں بھی ہوں۔ تو پھر خدا نے ڈاکٹرز کو اور سائنس کو یہ برکت دی کہ وہ آپ کے لیے چشمے بنائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ اسی طرح خدا نے ہمیں سننے کے لیے کان بھی دیے، لیکن کان بھی انسان کے کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر کسی بھی آواز کو اونچا سننے کے لیے آلات بنائے ہیں طب نے، جو کانوں میں لگا لیتے ہیں وہ، اور پھر ان کو آہستہ بھی کوئی بولے تو سنائی دیتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی ٹیکنالوجی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی آواز صرف آپ تک آتی ہے، جو پاس بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا سن رہے ہیں، اور اس وقت جب میں بول رہا ہوں تو انہی کے ذریعے آواز آپ تک آ رہی ہے۔ تو یہ کان خدا نے ہمیں دیے ہیں سننے کے لیے، اور یہ حصہ ہے دوسری جس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ ہم کیا سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، کیسا سنتے ہیں، بہت کچھ موجود ہے، اور روز ہم سنتے ہیں، اور سنتے ہی آ رہے ہیں بچپن سے۔ جیسے ہی انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، پیٹ جنم لینے کے بعد، تو وہ سننا شروع کر دیتا ہے، ریئیکٹ نہیں کرتا لیکن سننا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر جب بچہ روتا ہے تو پھر وہاں پر موجود طبی عملہ بھی سنتا ہے کہ بچہ رویا ہے، اور ہم سنتے آ رہے ہیں۔ یہ خدا کی بہت بڑی برکت ہے، اور جو نہیں سن پاتے ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ دنیا میں نکال دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی سن سکیں اشاروں کی زبان سے۔ اشارے کیے جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اشارہ یہ مطلب اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اب یہ چھوٹی سی بات میں نے آپ کے ساتھ کی، لیکن چونکہ ہم بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں ہر زاویے سے سکھاتی ہے۔ سننے سے متعلق میرے پاس بائبل مقدس میں حوالہ آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب۔ یہاں پر ایک گفتگو ہے، اور جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس کو ان پارٹیز میں یا اس گفتگو میں شامل لوگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی گفتگو ہے ایک، کون اس میں شامل ہے ہمیں پتہ، لیکن میں پڑھتا ہوں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا بولا، ٹھیک ہے؟ اب جب اس نے کہا تو وہ سن رہی ہے۔ کیا واقعہ خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ وہ کہہ رہا ہے، بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سن رہی ہے۔ کیا کہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا، سننے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سانپ کی آواز عورت کی سماعتوں سے ٹکرائی، کانوں سے ٹکرائی۔ عورت نے سانپ سے کہا، اب وہ کہہ رہی ہے، اور کون سن رہا ہے؟ سانپ، کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تو عورت نے کہا، بولی، اور اس نے سنا سانپ نے۔ تب سانپ نے کہا، اب عورت خاموش ہے، اب سانپ بول رہا ہے، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔
یہ اس نے کہا اور عورت نے سنا. سمجھا رہی بات کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ سننے کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے کہ یہ بھی سننے کا واقعہ موجود ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم جائیں بائبل مقدس میں، تو آگے بھی لکھا ہوا 8 سے 13 آیت میں، جب یہ سارا کچھ ہو گیا، پھل کھا لیا، نافرمانی ہو گئی، تو 8ویں آیت ایک اور سننا بھی ہے. کسی کا آواز دینا ہے اور پھر کسی کا سننا ہے. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی. اب خداوند کائنات کا خالق ان کو آواز دے رہا ہے، اور انہوں نے سنی. کنہوں نے؟ آدم اور حوا نے سنی. کان. اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خداوند خدا نے پکارا، بولا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے. تو یہ بھی ایک سننا ہے. پہلے ہوا کا سانپ کو سننا، سانپ کی آواز کو ہوا نے سنا، اور پھر جب چھپ گئے تو پھر خدا نے آواز دی، تو خدا کی آواز کو دونوں نے سنا، آدم اور حوا نے. تو سننا کا یہ واقعہ جو بائبل مقدس میں ہے، میں نے آپ کے ساتھ بانٹا ہے. تو یہ بھی سننا ایک ٹھیک ہے. ایک اور سننا بھی میرے پاس ہے جی، آئیے اسی میں ہے، اسی کتاب میں، پیدائش کی کتاب، اس کا 4 باب، قائن اور حابل کا ذکر ہے یہاں پر. لیکن میں اس کی 4 آیت سے پڑھوں گا، 4 آیت سے لے کر 6 آیت سے 7ویں آیت تک. اور خداوند خدا نے کہا، کس کو؟ قائن کو، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ خداوند بول رہا ہے، خداوند یہاں کائنات کا خدا. اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا یا دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ. خداوند یہ بات قائن سے کہہ رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے. لیکن ہمیں آگے بڑھتے ہوئے ان آیات کو پڑھتے پتہ چلتا ہے کہ اس نے خداوند کی آواز نہ سنی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے سننے کا. پھر حضرت نوح کی منادی 120 برس پر محیط رہی. اور میں دیکھ رہا تھا 120 برس کا ذکر تو ہے کہ انسان کی عمر 120 برس کی ہوگی. اور پھر جب دوسرا پترس اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا کہ اس نے منادی کی، راست بازی کی منادی کرنے والے نوح نے منادی کی. اور یہی بائبل کے جو مفسرین ہے بتاتا ہے کہ اس نے 120 برس منادی کی اور لوگوں نے سنا. کیا رد عمل دیا؟ یہ بھی ایک سننا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جب اور سوچتا رہا تو مجھے وہ 3 نوجوان جن کا ذکر دانیل کی کتاب اس کے 30 باب میں ہے، جب انہیں حکم دیا کیا کہ بنائی گئی سونے کی مورت کے آگے آپ نے سجدہ کرنا ہے، کہا گیا اور انہوں نے سنا، لیکن اس سننے پر انہوں نے عمل نہیں کیا. یاد آ گیا آپ کو؟ تو یہ بھی سننا ہے ایک. اور جب ان کو بلایا گیا تو دانیل کی کتاب اس کا 3 باب میرے ساتھ آپ نکالیے جی. دانیل کی کتاب اس کا 3 باب، میں پڑھوں گا چند آیات تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بادشاہ کی بات پر کان نہ دھرا. یہ بھی ایک کان نہ دھرنا، مطلب یہ بھی ایک محاورہ ہے. تو انہوں نے کان نہیں دھرا بلکہ کیا کہا؟ سنیے گا 3 باب کی 13 سے 18 آیت. تب نبوکد نظر نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک اور میثق اور عبد نجوم کو حاضر کریں، اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا. نبوکد نظر نے ان سے کہا، آئے صدرک اور میثق اور عبد نجوم، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ وہ سن رہے ہیں. اب اگر تم مستعد رہو، تیار رہو، اگلی بار آپ کو موقع دے رہا ہوں، ایک اور موقع دے رہا ہوں، مستعد رہنا، اور پھر جب ساز بجے تو سجدہ کرنا. سنو. ٹھیک ہے.
اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانا اور ہر طرح کی ساز کی آواز سنو، تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ آگے سوالیہ نشان ہے، دیکھتا ہوں میں کون تجھے چھڑاتا ہے۔ تو یہ سن رہے ہیں وہ۔ اب آگے بڑھیے۔ صدرک اور میثاق اور عبدالجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں، اس سلسلے میں جو تو ہمیں بتا رہا ہے، اس گفتگو میں جو تو ہمیں بتا رہا ہے، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ بے شک ہم نے تجھے سنا ہے، لیکن ہم نے تجھے جواب دینا چاہتے ہیں۔ وجہ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے سنا تو ہے، لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ ہم اپنے خدا کی آواز سنتے ہیں، جس خدا نے آواز آدم اور حوا کو بھی دی، جس خدا نے آواز قائن کو بھی دی، اور جس کے بندہ نوح نبی نے لوگوں کو آواز دی۔ اب وہی آواز ان تینوں نوجوانوں نے سنی اور کہا، نہیں بادشاہ، تیری آواز تو ہم نے سنی ہے، پر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے خدا کی آواز کو سن چکے ہیں، ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ سو یہ چند حوالے، چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ بانٹی، اور ایک اور حوالہ مجھے آپ کے ساتھ بانٹنا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 11 باب، عہد نامے میں لوکا کی انجیل اس کا 11 باب، اور اس کی میں پڑھوں گا جی 27 اور 28ویں آیت۔ لوکا کی انجیل اس کا 11 باب، اس کے 27ویں اور 28ویں آیت۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا، یسوع مسیح سے متعلق ہے، تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسیں۔ اس نے کہا، ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین۔ یسوع مسیح کس کو مبارک کہہ رہے ہیں؟ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ صدرک اور میثاق اور عبدالنجو مبارک ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز سن کر اس پر عمل کیا۔ آمین۔ تو سننا بہت بڑی برکت ہے، لیکن دنیا میں ہم ایسا کچھ سنتے ہیں کہ ہم جھلا کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہمیں رپورٹرز سناتے بھی ہیں اور پھر دکھاتے ہیں، اور دیکھنے کی ہمت نہیں رہتی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں سننے کی بات ہے، تو سننا طرح طرح کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم بائبل مقدس کی بات کر رہے ہیں تو ہم اسی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس نقطے کو بہت لمبا بھی کھینچا جا سکتا ہے، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ مختصر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی بھی نقطے پر لمبی بات کرنا آسان ہوتا ہے، جتنا مرضی اس کو آپ کھینچتے جائیں۔ لیکن اس نقطے، اس حصے سے متعلق بات کرتے ہوئے مجھے آپ کے ساتھ آخری حوالہ بانٹنا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رومیوں کا خط، اس کا 10 باب، اس کی 17 آیت۔ رومیوں کا خط، اس کا 10 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آمین۔ ایمان، ایمان، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، بائبل مقدس سے، جو میرے یسوع کے منہ کے لفظ ہیں، جو اس کے باپ کے لفظ ہیں، جس نے یہ کلام 40 لوگوں کو دیا اور انہوں نے لکھا 2 حصوں میں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، 39 اور جمع 27، 66 کتابیں ہیں اس میں سے سننا۔ تو بہت کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے، کس کس نے کب کب کیا کہا، اور پھر کیسے کیسے اس کو سنا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسری حصہ جس پہ میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے۔ دوسرا حصہ،
ایک مسیحی کا سننا یسوع کو سننا ہونا چاہیے. جس نے بھی یسوع کی سنی، سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، وہ مبارک تھے، ہیں اور رہیں گے، اور آسمان کی بادشاہی کی تیاری میں مگن ہے، ہمتن گوش ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ وہ اس کو پالیں گے اور یسوع کے ساتھ ابدی زندگی بسر کریں گے. تو آئیے، اپنے کانوں کو ہم روک تو نہیں سکتے دنیا داری کے شور کو سننے کے لیے، لیکن چونکہ ہم اس زمین کے باسی نہیں ہیں، آسمان کی بادشاہت کے باسی ہیں، جس میں بسنے کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کی ضرورت ہے. اور اس میں نے آپ کے ساتھ حواس خمسہ سے متعلق بات کرنا شروع کی ہے. لہذا ہمارا سننا یسوع کی آواز ہونا چاہیے، جس سے ایمان پیدا ہوتا ہے، جو ہمیں آسمان کی بادشاہی کی طرف لے جائے گا. آمین. یہ دوسری اس میں نے مکمل کی. میں نے اس پہ لمبی چوڑی بات نہیں کی، میں نے کہا کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. آئیے تیسری اس کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ ہے جی سونگنا. سونگنا یہ بھی ایک حصہ ہے جو ہر اس انسان کے پاس ہے جو نارمل ہے. اور سونگنے کے لیے خدا نے ہمیں کیا دیا؟ ناک. سانس لینے کے لیے بھی ہے، لیکن سونگنے کے لیے بھی ہے نا. اور خدا کا شکر ہے کہ جتنے بھی اس وقت جہاں موجود ہیں، ہم سب کے ناک درست کام کر رہے ہیں، ہمیں سانس بھی درست آ رہا ہے، اور ہم سونگ بھی درست سکتے ہیں. تو سونگنے کے لیے یہ ناک جیسی برکت خدا نے ہمیں دی ہے. ہم ہر قسم کی خوشبو اور بدبو اس ناک سے سونگتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کھانا بناتے ہیں تو اس کی ایک علیحدہ خوشبو ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں اس کی خوشبو بھی آتی ہے سونگنے کی، ہمارا ناک اس کو سونگتا ہے. پھر اگر کہیں آگ لگ جائے تو آگ لگنے کی جو اسمیل ہے، بو ہے، وہ بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے. اور بعض دفعہ جب ہم دیکھتے ہیں کہیں آگ لگی ہے، تو اگر کوئی نزدیک ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سونگتے سونگتے ہم اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آگ لگی ہوئی ہے. تو ہم اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، یا پھر جہاں سے خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے، ہم اس جگہ کا بھی تعین کر سکتے ہیں. سونگتے سونگتے وہاں پر جا سکتے ہیں، اور یہ حص انسان کے پاس ہے. لیکن مجھے ایک دم یاد آیا کہ یہ حص جانوروں کے پاس انسان سے زیادہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو جاسوسی ادارے ہیں، انہوں نے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں سونگنے کے لیے. اور میں سنا میں نے کہ ان کو جو خاص چیز سونگنے کی تربیت دی جاتی ہے، وہ وہی سونگ سکتے ہیں، تو اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے. لیکن انسان کا ناک ہر قسم کی خوشبو یا بدبو لے سکتا ہے. اب پھر وہی بات ہے کہ بات تو میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہے والی، لیکن بائبل مقدس میں اس کا کہاں ذکر ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں. مجھے اس کے لیے ملا پیدائش کی کتاب، اس کا 27واں باب. نکالے میرے ساتھ جی پیدائش کی کتاب، اس کا 27واں باب. اس میں پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. مجھے تو پتا، اور آپ کو بھی شاید یاد آ گیا ہوگا، لیکن یہاں پر ذکر ہے پیدائش کی کتاب کے 27ویں باب میں حضرت اسحاق اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو برکت دیتا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ چونکہ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، تو اس کی ماں جو تھی یعقوب اور عیسو کی، وہ یعقوب سے زیادہ پیار کرتی تھی اور عیسو سے کم پیار کرتی تھی، اور عیسو سے باپ جو اس کا تھا وہ اس سے پیار کرتا تھا. تو یہ برکت کا سلسلہ ہے. تو جب یہ سلسلہ ہو گیا، کھانا پکا کے لایا گیا اور اس کو شک بھی ہوا، تو پھر اس نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ 27ویں آیت پڑھتے ہیں جی. 25 منٹ پڑھ لیتا ہوں تو تھوڑا سی بات سمجھ آ جائے گی. تب اس نے کہا، کھانا میرے آگے لے آ اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں. سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے میل آیا اور اس نے پی. پھر اس کے باپ اسحاق نے اسے کہا، آئے میرے بیٹے، اب پاس آ کر مجھے چوم.
اس نے پاس جا کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی، سونگھا، خوشبو پائی، اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہے۔ اب یہ یعقوب اپنے بھائی کا لباس پہنتا ہے اور باپ سونگتا ہے اس کو، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کے لباس کی خوشبو ہے، سونگھا اس نے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات یہاں میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ بانٹوں۔ ایک اور واقعہ ہے دانیل کی کتاب میں ہی انہیں 3 نوجوانوں سے متعلق، جب ان کو آگ میں پھینک دیا گیا کپڑوں سمیت، یاد ہے؟ تو وہاں لکھا ہوا ہے 27ویں آیت میں، 3 باب کی دانیل کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کے 27ویں آیت میں، کہ ان تینوں کے کپڑوں اور ان سے آگ کی وجہ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا ذکر کیا ہے، تو وہاں بو بھی نہیں آئی، جن کو آگ میں پھینکا گیا تھا ان کے کپڑے بھی نہیں جلے، بو بھی نہیں آئی۔ اور اس کے بعد ہمارا ناک چونکہ سونگنے کی حص سے متعلق ہے، تو میں نے یہاں لکھا ہے، آئیے نکالیے غلطیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 19ویں آیت سے۔ اب میں نے اس کو کیسے کوشش کی ہے سونگنے سے میچ کرنے کی، آئیے دیکھتے ہیں غلطیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اس کو پڑھوں گا تو پھر مجھے آسانی ہو جائے گی آپ کے ساتھ اس کو سمجھانے کے لیے۔ غلطیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اور اس کی میں پڑھوں گا جی، کہاں گیا جی، نکل آیا، غلطیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 19ویں آیت۔ اب ذرا یہ سنیں گے جب آپ، تو پھر میں یہ کہوں گا اس کے بعد کہ کیا سونگتے سونگتے ہم ادھر تو نہیں چلے جاتے جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے؟ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، اور ان کی بابت۔ کیا ہم ان کاموں کی سونگ میں تو نہیں لگ رہا تھا کہ ایسے کام سونگتے سونگتے ہم پہنچ جائیں اور اس میں شریک ہو جائیں دنیاوی کاموں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو آگے بھی ہے کیا کہ ہمارا سونگنا کیسا ہونا چاہیے؟ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی سونگ بھی ہمیں بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، برے کاموں کی سونگ ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا بائبل مقدس میں ایک اور آیت بھی موجود ہے، 2 کرنتھیوں 2 باب، اس کی 15 آیت، بہت پیاری آیت ہے۔ 2 کرنتھیوں اس کا 2 باب، اس کی 15 آیت میں لکھا ہوا ہے، 14 میں پڑھتا ہوں، مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے، سنیے گا، اور اپنے علم کی خوشبو، علم بائبل مقدس، اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے۔ تو کہیں ہم خوشبو یہ تو نہیں لے کے جا رہے غلطیوں 5 باب 19 کے بعد والی، یا 22 آیت سے آگے والی خوشبو، اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں، مسیح کی خوشبو ہے، تاکہ دوسرے سونگھیں۔ لیکن جب تک میرا سونگنا مسیح کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا کہ میں مسیح کی خوشبو ہوں، تو پھر کیسے یہ خوشبو دوسرے سونگ کر میرے ذریعہ سے یسوع کے پاس آئیں گے؟ سو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سونگنا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ اتنے حوالے بانٹے۔ سو کچھ اور حوالے بھی ہیں جو مجھے آپ کے ساتھ بانٹنے ہیں۔ زبور 73 اس کی 28ویں آیت، زبور 73 اس کی 28ویں آیت، زبور 73 اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، زبور 73 زبور 73 اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔
خدا کے نزدیک رہوں. میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں. تو جس کے نزدیک جتنا ہم رہتے ہیں وہ خوشبو ہمارے اندر بھی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو خدا کی نزدیکی میں رہیں تاکہ مسیح کی خوشبو ہم میں آ جائے اور پھر ہم اس خوشبو کو لے کر آگے جائیں. تو مسیح کے خدا کے نزدیک رہنا ہی ہماری بہتری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعقوب کا خط اس کا 4 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. یعقوب کا خط اس کا 4 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. اے گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو, اور اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو. سو یہ حوالہ جات آپ کے ساتھ میں نے یہ اگلی تیسری حصہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی سونگھنے سے متعلق میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ ہمارا جو ناک ہے وہ سونگھنے کا کام کرتا ہے, لیکن ہم مسیح کی خوشبو ہیں, اور ہمارے میں سے مسیح کی خوشبو اس طرح سے آنی چاہیے کہ لوگ اس خوشبو کی طرف کھینچے چلے آئیں اور مسیح کی طرف بڑھ جائیں. ہم بعض دفعہ ایڈز بھی دیکھتے ہیں پرفیومز کی, کہ کسی نے پرفیوم لگایا ہوتا ہے اور وہ گزرا ہوتا ہے, لوگ اس کو دیکھتے دیکھتے گر ہی جاتے ہیں, اس طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. یاد ہے اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو یہ ہے جی بات. اور اگلا سلسلہ تھوڑا سا لمبا ہے چکھنے کی حصے متعلق, تو میں یہیں پہ اس کا آج اختتام کروں گا, اور پھر ہم اگلے میں جو 7واں حصہ ہے اس پہ بڑھیں گے. اگر میں یہ شروع کر دوں کم سے کم 20 منٹ لگ جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, تو اتنا زیادہ لمبا بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. سو آئیے اس بات کو ذہن میں رکھیں, جو میں نے سلسلہ خدا کی بادشاہی کا سلسلہ شروع کیا ہے, آج اس کا 6واں حصہ ہے, اور اس کے 5ویں اور 6ٹھے حصے میں میں نے ہماری جو حواس خمسہ ہیں 5 حصے ہیں کہ کیا ان کا تعلق ہے آسمان کی بادشاہی کی تیاری میں. تو میں نے اب تک جو آپ کے ساتھ بات کی ہے دیکھنے سے متعلق, سننے سے متعلق اور سونگھنے سے متعلق, تو ہے کیونکہ یہ ہمارے اعضاء ہے نا, یہ خداوند کے جلال کے لیے ہیں. ہاں ایسی دنیا میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں یہ اعضاء بعض دفعہ دنیا داری ہی دیکھتے ہیں, دنیا داری ہی سنتے ہیں, دنیا داری ہی سونگھتے ہیں, ہمیں ادھر ہی رہنا ہے. اور بائبل میں لکھا دنیا میں تو رہو لیکن دنیا جیسے نہ بنو. مشکل کام ہے یہ, کیونکہ اگر بالکل ہی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا جیسے نہیں بنیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا. کسی نہ کسی زاویے سے دنیا ہم پر اثر انداز ہو ہی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے اور آپ نے آسمان کی بادشاہی کی تیاری بھی کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم نے اپنے حواس خمسہ کو 5 حصوں کو جن کا سلسلہ ہم نے سیکھنے کا آگے بڑھا رہے ہیں, اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جانے کی تیاری کرتے رہیں ان کے استعمال کو کرتے ہوئے. تو آئیے خدا سے دعا کریں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے 5 حصے دی ہیں, 5 سینسز تو نے مجھے دیے ہیں. میں دیکھ سکتا ہوں, میں دیکھ سکتی ہوں, میں سن سکتا ہوں, میں سن سکتی ہوں, میں سونگ سکتا ہوں, سونگ سکتی ہوں. مجھے توفیق دے کہ میں تیری مرضی کے مطابق اپنے ان حصوں کا اور ان اعضاء کا, مطلب آنکھوں کا, کانوں کا اور ناک کا, تیری مرضی کے مطابق استعمال کر. خدا سے دعا کرتے رہیے گا, اور میرا ایمان ہے کہ میرا خدا ہمیں ان کے بہتر استعمال کی حکمت دیتا رہے گا. خداوند ہم سب کو اپنے جلال میں استعمال کرتا رہے اور محفوظ رکھے. ایک دوسرے کا اسی طرح خیال رکھیے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کا خیال رکھیں. آمین.